اور وہی معبود حقیقی ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی اور سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے چنندہ رسول اور برگزیدہ بندے ہیں۔ اے اللہ تو ان پر اور ان کے آل و اصحاب پر جو کہ نیکی اور تقوی والے ہیں درود و سلام نازل فرما۔ اما بعد، اے مسلمانوں، میں خود کو اور آپ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی کا تقوی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں، کیونکہ تقوی ہی سب سے بڑی سعادت مندی ہے اور اسی میں بڑی کامیابی ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور بات صاف سیدھی کیا کرو، اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو درست کر دے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا، اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کا کہا مان لیا اس نے بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ اللہ کے بندو، خلق خدا کو ناحق تکلیف پہنچانا یا تکلیف پہنچانے کا سبب بننا انسان کے لیے خطرناک ترین راستہ ہے، اور یقیناً یہ شیطانی راستہ ہے جس کی ابتدا دشمنی پر مبنی ایسے اختلافات اور خونریز جھگڑوں سے ہوتی ہیں جو کہ رحمت و شفقت اور نرمی و ہمدردی سے خالی ہوتے ہیں۔ یقیناً اللہ کی مخلوق کو تکلیف پہنچانا نہایت مذموم عادت ہے، جس کی تہوں میں متعدد قسم کے مہلک جرائم پوشیدہ ہوتے ہیں۔ قول و عمل کے ذریعے دوسروں کی ایذا رسانی کے لیے وہی شخص خود کو بے لگام چھوڑتا ہے جو کمزور ایمان کا مالک اور خواہشات کا غلام ہوتا ہے، اور وہ باطل اور برائی و بے حیائی پر ابھارنے والے نفس کے زیر اثر ہوتا ہے۔ لہذا اے مسلمان، اپنے نفس کو دوسروں کی ایذا رسانی سے روکے رکھو اور اپنی خواہش پر کنٹرول رکھو تاکہ وہ تمہیں ہلاکت میں نہ ڈال دے، اور اگر تم نے ایسا کر لیا تو دنیا و آخرت میں امن و سلامتی اور نعمتوں سے سرفراز کیے جاؤ گے۔ ارشاد باری تعالی ہے، اور جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو بلا وجہ تکلیف دیتے ہیں انہوں نے بہت بڑے بہتان اور کھلے گناہ کا وبال اپنے آپ پر لے لیا ہے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جو گناہ یا خطا کر کے کسی بے گناہ کے ذمے لگائے اس نے بڑا بہتان اٹھایا اور واضح گناہ کیا۔ اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کی کتاب کو واضح کیا اور پوری تفصیل کے ساتھ اس کی تفسیر بیان کی۔ اوپر بیان کی گئی آیات کی متواتر تفسیر میں دوسروں کو تکلیف پہنچانے اور ان پر ظلم و زیادتی کرنے کی سخت ممانعت اور شدید وعید آئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، لہذا وہ اس پر ظلم نہ کرے، نہ اسے حقیر سمجھے اور نہ ہی اسے ذلیل و رسوا کرے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اور انہوں نے ہی راستوں میں بیٹھنے کی ممانعت والی حدیث بھی روایت کی ہے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا ہے کہ راستوں میں بیٹھنے کا حق یہ ہے کہ دوسروں کو تکلیف نہ پہنچائی جائے۔ اے مسلمان بھائی، اپنی نیکیوں کی حفاظت کریں، اپنے دین کو محفوظ رکھیں اور دوسروں کو تکلیف پہنچانے سے گریز کریں، اور ویسے ہی بن جائیں جیسا کہ فضیل بن عیاض نے کہا کہ جب تمہارے لیے کسی کتا یا خنزیر کو بھی ناحق تکلیف پہنچانا جائز نہیں ہے تو بھلا سب سے باعزت مخلوق یعنی انسان کو کیسے تکلیف پہنچا سکتے ہو؟ اے مسلمانوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی ایذا رسانی سے سختی کے ساتھ روکتے ہوئے فرمایا کہ اے وہ لوگوں جنہوں نے صرف زبان سے اسلام قبول کیا ہے لیکن ایمان ان کے دل میں داخل نہیں ہوا ہے، تم لوگ مسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچاؤ، نہ انہیں عار دلاؤ اور نہ ان کی پوشیدہ باتوں کے پیچھے پڑو، کیونکہ جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کی پوشیدہ باتوں کے پیچھے پڑتا ہے اللہ تعالیٰ خود اس کی پوشیدہ باتوں کے در پہ ہو جاتا ہے، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ جس کی پوشیدہ باتوں کے در پہ ہو جاتا ہے اسے رسوا کر کے چھوڑتا ہے اگرچہ وہ گھر کے اندر چھپا رہے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے اور اسے حسن کہا ہے۔ قتادہ فرماتے ہیں کہ تم کسی مومن کو تکلیف نہ پہنچاؤ کیونکہ اللہ تعالیٰ اسے اپنی حفاظت میں لے لیتا ہے اور اس کے لیے ناراض ہوتا ہے۔ اے اللہ کے بندو، دوسروں کو تکلیف پہنچانے سے بچو
اور اپنے نفس کو ظلم و زیادتی سے روکو تو تم رسوائی اور ہلاکت سے محفوظ رہو گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اور مسلم کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ اور اس میں آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اور مسلم کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ رہے۔ اسلامی بھائیوں، آج کے دور میں جس چیز کو ہم سوشل میڈیا کہتے ہیں اور جسے کچھ لوگ مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے، ان کے حکام، علماء، عام لوگ اور ان کے معاشرے کو نشانہ بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں اور ان وسائل کے ذریعے ہر جھوٹی بات اور گندی سازشوں کو نشر کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں دیکھ رہا ہے اور نیکیوں اور برائیوں کو ترازو میں تولا جائے گا، لہذا وہ مفلسی اور محرومی کی حالت میں اپنے رب سے ملاقات کرنے سے ڈریں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے عفو و عافیت کا سوال کرتے ہیں۔ اللہ کے بندو، مسلمانوں کی ایذا رسانی صرف افراد کو تکلیف پہنچانے تک محدود نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں کے مشترکہ مفاد جیسے پبلک پراپرٹی وغیرہ کو نقصان پہنچانا بھی مسلمانوں کی ایذا رسانی میں شامل ہے۔ اس سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان اسلام کا اصول ہے کہ نہ خود نقصان اٹھاؤ اور نہ دوسروں کو نقصان پہنچاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لعنت کو واجب کرنے والی دو چیزوں سے بچو، وہ شخص جو لوگوں کے راستے میں یا ان کے سائے میں قضاء حاجت کرتا ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے اور طبرانی نے حسن سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مسلمانوں کو ان کے راستے کے مسئلے میں تکلیف پہنچائے اس پر ان لوگوں کی لعنت واجب ہو جاتی ہے۔ اس لیے اے مومنو، اپنے زبانوں کی حفاظت کریں اور اپنے قول و فعل کے ذریعے مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے سے پرہیز کریں تو آپ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے۔ میں اپنی یہ بات کہہ کر یہیں سے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے اور آپ لوگوں سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ آپ بھی ان سے مغفرت طلب کریں، یقیناً وہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہوا، وہ اکیلا ہے اور وہی اولین و آخرین تمام لوگوں کا معبود ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اے اللہ، اپنے بندے اور رسول اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے آل و اصحاب پر قیامت تک درود و سلام نازل فرما۔ اما بعد، اے مسلمانوں، اپنے نفس کو ظاہری و باطنی ہر اعتبار سے اور ہر قسم کی زیادتی کے ذریعے مسلمانوں کی ایذا رسانی سے محفوظ رکھنے کا عادی بنائیں اور جان لیں کہ شرک و بدعت، بغض و حسد، کینہ کپٹ اور مسلمانوں پر ظلم و زیادتی سے اپنے دل کو پاک رکھنا نجات کا ذریعہ اور اہل جنت کی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے اور خلیل ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے اور مجھے اس دن رسوا نہ کرنا جب سب لوگ اٹھائے جائیں گے، جس دن نہ مال کوئی فائدہ دے گا اور نہ اولاد، سوائے اس کے جو اللہ تعالیٰ کے سامنے بے عیب دل لے کر جائے۔ اور اہل جنت کے صفت کو اپنائیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور ہم ان کے سینوں میں جو کینہ ہے وہ نکال دیں گے، وہ بھائی بھائی بن کر تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ اس کے علاوہ بہت ساری صحیح احادیث میں مسلمانوں کے تئیں بغض و حسد اور عمدن ایذا رسانی سے اپنے دل کو صاف رکھنے کی فضیلت وارد ہوئی ہے۔ انہی احادیث میں اس انصاری صحابی کا قصہ بھی ہے کہ جب ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی گواہی دی تو عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ جاننے کے لیے اس صحابی کے گھر گئے اور 3 دنوں تک ان کے گھر میں قیام کیا،
لیکن اس دوران انہوں نے ان کو کبھی بھی قیام اللیل کرتے نہیں دیکھا۔ البتہ وہ جب بھی اپنے بستر پر کلوٹ بدلتے تو اللہ کو یاد کرتے اور اللہ اکبر کہتے، یہاں تک کہ فجر کی نماز کے لیے اٹھتے اور کبھی بھی سوائے